بھارت کے آرمی چیف بھی پاکستان کی انفارمیشن وار حکمت عملی سے خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ بھارت نے مان لیا اور پاکستان سے اپنی شکست کا اعتراف بھی کر لیا۔ دہلی میں سابق فوجیوں سے خطاب میں بپن راوت نے سابق فوجی افسروں کو سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق محتاط کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سابق بھارتی فوجی سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط کریں۔ بپن راوت نے انتہائی خفیہ آپریشنل معلومات لیک ہونے کا انکشاف بھی کیا۔ انہوں نے انفارمیشن کے معاملے میں پاکستان سے اپنی شکست کا بھی اعتراف کیا۔ بھارتی آرمی چیف نے کہا کہ گزشتہ ہفتے آپریشنل معلومات کے لیک ہونے کے سنگین واقعات سامنے آئے۔ پاکستان نے بھارت کو انفارمیشن وارفیئر میں مات دے دی ہے۔ اس کے علاوہ سابق بھارتی جنرل سید عطا حسنین نے بھی اطلاعات تک رسائی کے محاذ پر ISPR کی کامیابی کا اعتراف کیا۔ بھارتی جنرل نے جدید جنگی حربوں اور مہارت کے شعبے میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی بہترین حکمت عملی پر اطلاعات کی رسائی کے محاذ پر ISPR کی کامیابی کا اعتراف کیا۔ انہوں نے لندن میں اسٹریٹجک علوم کے بین الاقوامی ادارے کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب میں اعتراف کیا کہ پاک فوج کے شعبہ ISPR نے اطلاعات کی جنگ میں بھارتی فوج کو مکمل طور پر مات دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ISPR نے بھارتی فوج اور کشمیریوں کے درمیان بڑھتی ہوئی اجنبیت اور خلیج کو یقینی بنانے میں شاندار کردار ادا کیا۔ جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سید عطا حسنین نے مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ واقعہ کا ذمہ دار بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ بھارتی حکومت میں تنازعات کے حل کی سمجھ بوجھ کے فقدان کے باعث پلوامہ حملے جیسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے سفارتی رابطوں کے سبب عالمی سطح پر کئی طاقتور فورمز اور ممالک نے مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں لگائے جانے والے کرفیو کو ختم کرانے اور صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے مسلسل مودی پر پریشر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ عالمی فورمز اور ممالک کی جانب سے بھارت کو پس پردہ بیک ڈور سفارتی رابطوں میں مسلسل پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو فوری طور پر ہٹائیں۔ ان ممالک اور فورمز کے مدرابطہ کاری کے مختلف ذرائع کے استعمال سے مودی حکومت پر روزانہ کی بنیاد پر سفارتی دباؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کی سفارتی رابطہ کاری اور مختلف طاقتور قوتوں کے سفارتی دباؤ کی وجہ سے عالمی فورمز پر بھارت کی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس کے موقف کی شنوائی نہیں ہو رہی اور اس کو مکمل سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، تمام عالمی فورمز اسلامی و مغربی اور دیگر اہم ممالک کے حکام سے مسلسل رابطوں میں مصروف ہیں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کو قابض بھارتی فورسز کے محاصرے میں 1 ماہ مکمل ہو گیا ہے۔ مواصلاتی بلیک آؤٹ اور کرفیو کے باعث نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ بازار اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہیں۔ انٹرنیٹ، موبائل فون، ٹیلی فون اور ٹی وی چینل مسلسل بند ہونے کے باعث وادی کشمیر اور جموں کے 5 اضلاع کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہے۔ لوگوں کو خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی شدید قلت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے مقبوضہ علاقے میں بدترین انسانی بحران دستک دے رہا ہے۔ سفری پابندیوں اور ہسپتالوں میں ادویات کی کمی کی وجہ سے مریض موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ کرفیو اور پابندیوں کے باعث ہسپتالوں کے عملے کا اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا دشوار ہو گیا ہے۔ تاجروں کو بھی شدید نقصانات کا سامنا ہے، کیونکہ ان کی دکانیں اور تجارتی ادارے گزشتہ 1 ماہ سے بند ہیں۔ صرف جموں میں صنعتوں کو تقریباً 5 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ کرفیو اور پابندیوں کے باوجود کشمیری نوجوانوں نے پلوامہ، گاندربل، پونچھ اور راجوری کے اضلاع میں سڑکوں پر نکل کر بھارت مخالف مظاہرے کیے۔ برطانیہ سے شائع ہونے والے مشہور روزنامے دی انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو کہ پوری نہیں ہے۔
पूरी रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रिपोर्ट में लिखा है कि भारतीय फौजी कश्मीरी नौजवानों पर शदीद तशद्दुद करते हैं। नौजवानों को लाठियों, बंदूक के बट्टों और लातों से मारा जाता है और बिजली के झटके दिए जाते हैं। इन्हें कीचड़ मिला पानी पीने पर मजबूर किया जाता है। बरतानवी अखबार का कहना है कि मोदी सरकार ने सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत लॉकडाउन किया और ड्रामा किया कि हालात मामूल पर हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तुलबा को जबरदस्ती फोर्सेस ने हॉस्टल से बाहर निकाला। अस्पतालों को फौरी हुक्म दिया गया कि अद्वियात और दीगर अशिया के स्टॉक का फौरी जायजा ले। 5 अगस्त की रात को पुलवामा के नौजवानों को बेतहाशा टार्चर किया गया। पुलवामा के 22 साला यासीन भट्ट को दीगर 11 जवानों के हमरा रात भर सड़क पर खड़ा रखा। यासीन भट्ट और नौजवानों को बंदूक के बट्टों और डंडों से मारा। कुछ जवान बेहोश हुए। पानी मांगने पर कश्मीरी जवानों को गदला पानी पिलाया गया। दी इंडिपेंडेंट ने मजीद लिखा कि शोपियां में भारतीय फौज के टॉर्चर की इतलात मौसूल हुई। भारतीय फौज जवानों को रात गए घर से ले गई और इन्हें शदीद टॉर्चर करके सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। मुमकिन है कि अब कश्मीरी जवान कई सालों तक जेल ही में पड़े रहें। इधर बरतानवी पार्लियामेंट से भारतीय हाई कमीशन तक कश्मीर आजादी मार्च किया गया। एहतजाजी मुजाहरीन ने भारतीय हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया और महात्मा गांधी के मुजस्मे को भी कश्मीरी परचम पकड़ा दिया। भारतीय हाई कमीशन के दरवाजे पर अंडों, टमाटरों की बारिश की गई। भारतीय हाई कमीशन के बाहर धुएं के गोले फेंके गए और मुश्तअल मुजाहिरीन ने भारतीय हाई कमीशन के शीशे तोड़ दिए।